نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع ہے استقبال رمضان۔ جناب والا اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں کہ اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمیں جو ملی، عطا ہوئی، وہ ملک پاکستان ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان ایک آزاد مملکت اور اسلامی ملک ہے۔ اس سے بڑی نعمت یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کا وجود بھی ماہ رمضان میں عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے۔ سامعین محترم، دنیا کے اندر جب انسان کوئی کام کرتا ہے، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں اس کا منصوبہ آتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کی تیاری کے اعتبار سے ہمیں کوئی منصوبہ کرنا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، کیونکہ اتنا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس تیاری کے اعتبار سے دو کام بہت ضروری ہیں۔ اس میں سے ایک دنیاوی اعتبار سے ہے اور دوسرا دینی اعتبار سے ہے۔ اور جو دنیاوی اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ 11 مہینوں میں ہم نے بشری تقاضے خوب پورے کیے، جتنے بھی معاملات تھے ان کو پورا کیا، لیکن رمضان المبارک کیونکہ عظمت والا مہینہ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جتنے بھی کوئی کام ہیں، خواہ وہ ہمارے فیملی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا دوست احباب کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کاموں کو رمضان المبارک سے پہلے جو ہے پورا کریں۔ یہ ہے دنیاوی اعتبار سے ایک بشری تقاضا جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دینی اعتبار سے جو کام ہیں وہ یہ ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ عام ایام میں مسلمان جو ہیں عبادات سے دور رہتے ہیں، نمازوں سے دور رہتے ہیں، تلاوت سے دور رہتے ہیں، اور بہت سے جو ہیں اللہ رب العزت نے احکامات مسلمانوں پر لاگو کیا، ان سے دور رہتے ہیں۔ لیکن اب سے جو ہے یہ ارادہ اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری نماز جو ہے وہ چھوٹنے نہ پائے، تلاوت چھوٹنے نہ پائے، اسی طرح نوافل جیسی عبادات ہیں اس میں سستی نہ ہو، تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ہر اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، روزہ رکھنے کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم پر پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ مقصد کیا بیان فرمایا؟ کہ تم روزہ رکھو گے، عبادات میں مشغول رہو گے، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم
متقی بن جاؤ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یعنی عبادات کا جو مقصد ہے، روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے، تراویح مشغول ہونے کا جو مقصد ہے، تلاوت کلام اللہ کا جو مقصد ہے، وہ اللہ کا دل میں خوف آ جانا، اللہ کا ڈر آ جانا، اللہ کی محبت کا آ جانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم سب مسلمان جو ہیں، ہم سب دنیا کے اندر کسی خطے میں رہنے والے ہیں، ہم رمضان المبارک کا تہ دل سے احترام کریں گے، عبادات میں مشغول رہیں گے، انشاءاللہ تعالی پورے روزے رکھیں گے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں، تو آج ہمیں یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ آنے والے مہینے میں ہم اللہ کو منا لیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ یہ اللہ نے گولڈن چانس دیا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور اللہ رب العزت شیاطین کو بند فرما دیتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں خوب میرے ساتھ تعلق کو جوڑ لیں، خوب مجھے راضی کر لیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ مہمان مہینہ ہے، چلا جائے گا، اس کی قدر کر لینی چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو قیامت تک آتا رہے گا، ہم لوگ مہمان ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو پچھلے ماہ رمضان اس دنیا میں موجود تھے، اب نہیں۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کا اختتام اسی ماہ رمضان میں ہو جائے، اس طرح وہ ماہ رمضان کے بعد ہو جائے، موت کا تو کوئی پتہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو اپنا بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ موضوع میں دوبارہ حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔